اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پیارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آج اللہ رب العزت نے جس ادارے کے سالانہ جلسے میں ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں اس ادارے کے 3 بچوں کو قرآن پاک کی تکمیل کی سعادت عطا فرمائی ہے اور آج ان بچوں کے سر پر دستار باندھے گئے. ایک جلسہ آج اس دنیا میں بیجاپور کے شہر میں ہوا اور ایک جلسہ قیامت کے دن میدان محشر میں ہوگا جہاں ان کے والدین کے سروں پر ایسے روشن تاج رکھے جائیں گے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مان پڑ جائے گی. اور آج آپ ان بچوں کو معمولی اور کمزور سا دیکھ رہے ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی جیب کی تلاشی لو تو اس کے اندر پھوٹی کوڑی میں نکلے، لیکن اللہ پاک نے سات و زمین سات و آسمان سے بھاری حرکت کلام الہی ان کے سینوں میں محفوظ فرمایا. اللہ پاک نے ان کے دل میں وہ دولت رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں. اور پیارے بچوں، حافظ قرآن ہونے کے بعد دنیا کی دولت پہ نظر مت رکھنا، کسی شوٹ والے اور بوٹ والے کی دیکھ پر نظر مت رکھنا، کسی کار والے اور باہر والے کو دیکھ کر بال مت ٹپکانا. اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام دیا ہے جو دنیا والوں کے پاس نہیں ہے. اور آپ بقول علامہ اقبال ایک شعر کو اپنا مشن بنا لے، میں خاک نشی ہوں میری جاگیر مسلح، میں خاک نشی ہوں میری جاگیر مسلح، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں. ہر وقت مومن بندے کی شان یہ ہونی چاہیے ہم بھی خدا رکھتے ہیں، ہم بھی خدا رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک کاش کہ ہمیں اس بات کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ حافظ قرآن بچے قیامت کے دن ان بچوں کو ایسے 10 لوگوں کو سفارش کرنے اور جنت کو داخل کرنے کا ان کو پرمیشن ملے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. تو کوئی معمولی دولت نہیں ہے، کوئی معمولی دولت نہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بڑی بھاری بھرکم انداز سے، بڑے بھاری بھرکم الفاظ سے اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. لہذا قرآن پاک کو ختم کرنے، قرآن پاک کے اداروں کو ختم کرنے کا اگر خواب کوئی دیکھتا ہے تو وہ بیوقوفوں کی دنیا میں رہتا ہے، بیوقوفوں کی دنیا میں رہتا ہے. جب تک یہ قرآن پاک محفوظ رہے گا، جب تک یہ قرآن پاک پڑھایا جاتا رہے گا، جب تک یہ قرآن پاک سینوں میں محفوظ رہے گا، جب تک یہ قرآن پاک کا نظام تعلیم باقی رہے گا، یہ کائنات باقی رہے گی، یہ دھرتی باقی رہے گی، یہ چاند سورج ستارے یہ آسمان باقی رہے گا. جس دن اللہ پاک نے یہ ارادہ فرما لیا کہ اب اس کو دھرتی پر نہیں رکھنا تو اس دھرتی کی بساط میں پٹ جائے گا. اس لیے جو لوگ اپنے دلوں کے اندر میل رکھتے ہیں، جو لوگ اس نظام سے کدورت رکھتے ہیں، وہ ذرا اپنے اوپر، اپنی نسلوں کے اوپر، اپنی آتماؤں پر، اپنے دلوں پر اور اپنے دماغوں پر اور اپنی جائیدادوں پر اور اپنی نسلوں پر ترس کھائیں. اس لیے کہ اس نظام قرآن سے اور اس تعلیمی نظام سے دشمنی رکھنا گویا اللہ تعالیٰ سے بیر کرنا ہے. اور کون اس کھیت کی کون گاجر مولی ہے جو اتنے بڑے کائنات کے رب سے پنگا لے لے؟ یہ دین کے قلعے، یہ دین کی درسگاہیں، یہ جب تک اس دھرتی پر باقی رہیں گی اور چپے چپے اور گلی گلی کوچے کوچے میں باقی رہیں گی، اللہ پاک پوری پوری بستی کو حفاظت فرمائے. دیکھو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن پاک نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک آدمی کے پاس ہیرے کا بڑا سا ٹکڑا، ایک نوجوان بچہ مجھے سورت شہر میں ملا،
حافظ قرآن تھا. میں نے کہا کہ بیٹا آپ کیا کام کرتے ہو؟ کہ حضرت میں ہیرے کا بیوپاری ہوں، ہیرے کا تاجر ہوں. میں نے کہا بیٹا میں نے ہیرا سنا تو بہت ہے لیکن کبھی ہاتھ میں لے کے دیکھا نہیں. تو اس نے فوراً پاکٹ میں سے جیب میں سے بٹوا نکالا اور ایک ہیرا بڑا تھا میں نے ہتھیلی پہ رکھ دیا. میں نے کہا اس کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا حضرت اس کی قیمت 60 لاکھ ہے. تو 60 لاکھ سنتے کے ساتھ ہی میں گھبرا گیا کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ میرے ہاتھ سے گر نہ جائے. اتنی قیمتی چیز ہے کہیں اس میں کوئی نقص نہ آ جائے. خیر اگر کسی آدمی کے پاس بڑا سا ہیرا ہو اور وہ اس کی حفاظت کی خاطر کوئی نظام سوچے، میں اس کو کسی ڈبیا میں رکھوں، اس ڈبیا کو کسی صندوق کی میں رکھوں، اس صندوق کی کو بڑی الماری میں رکھوں اور اس کے بعد اس پہ تالا لگاؤں، تو ایسا کرتے ہیں نا. تو اصل حفاظت تو کس کی کرنا ہے؟ ہیرے کی. لیکن ہیرے کے ساتھ ساتھ کچھ ڈبیا کی بھی حفاظت ہوتی ہے جس کی قیمت 150 ہوتی ہے. اس ڈبیا کے ساتھ ساتھ اس صندوق کی بھی حفاظت ہوتی ہے جس صندوق کی وہ رکھا اور ڈبیا رکھی ہوئی ہے جس کی قیمت 100-200 روپئے ہے. تو اصل حفاظت کرنا ہیرے کی، لیکن ہیرے کے ساتھ ساتھ جی 20-25 روپئے کی چھوٹی سی ڈبیا کی بھی حفاظت ہو رہی ہے اور 100-200 روپئے کی صندوقڑی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. کس کے طفیل؟ ہیرے کے طفیل. تو اصل اللہ پاک نے ذمہ داری لی ہے قرآن پاک کی حفاظت کی، لیکن یہ قرآن پاک جس بچے کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے اللہ جسم کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اس قرآن پاک کے طفیل وہ جسم جس خاندان کا فرد ہوتا ہے، جس گھر کا فرد ہوتا ہے، اللہ گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اس قرآن پاک کے طفیل وہ گھر جس محلے میں ہوتا ہے اللہ محلے کی بھی حفاظت کرتے ہیں. اس قرآن پاک کے طفیل. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی حفاظت ہو، ہمارے گھر بار کی حفاظت ہو، کاروبار کی حفاظت ہو، ہمارے شہر کی حفاظت ہو، ہماری بستی کی حفاظت ہو، ہمیں چاہیے قرآن پاک کی حفاظت کا سامان ہم اپنے سینوں میں کر لیں. اور قرآن پاک کی حفاظت کا سامان جن اداروں کے ذریعے سے ہو رہا ہے ہم اپنے تعاون کو ان اداروں کے ساتھ وابستہ کر دیں. تو جب اللہ پاک قرآن پاک کی حفاظت فرمائیں گے اس نظام کے ساتھ جڑنے والوں کی بھی اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے. میرے بھائیوں مالدار بنو، مالدار، چوکیدار مت بنو. ایک ہے مالدار اور ایک ہے چوکیدار، دونوں میں فرق ہے. مالدار وہ جو مال کمائے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق مال کو اللہ کے تقاضوں کے مطابق، دین کے تقاضوں کے مطابق دونوں ہاتھ سے خرچ کرے، یہ ہے مالدار. اور جو کماتا تو ہے لیکن خرچ نہیں کرتا، سنبھال کے رکھتا ہے، تو یہ مالدار نہیں ہے، یہ ہے چوکیدار. یہ کس کے لیے چوکی کر رہا ہے؟ پولیس والوں کے لیے، وکیلوں کے لیے، ججوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے. ڈاکوؤں کے لیے ڈاکو تو مجھے یاد آیا، ایک ڈاکو اپنی ٹیم کے ساتھ ایک غریب آدمی کے گھر میں دیوار توڑ کے نقب لگا کے چوری کے لیے گھس گیا. فقیر کی غریب کی آنکھ کھلی تو اس نے آنکھیں موند لی اور اپنے دل میں سوچا مجھے دن کے اجالے میں یہاں کچھ نہیں ملتا، تمہیں رات کے اندھیرے میں یہاں کیا ملے گا. اللہ کی شان انہوں نے ایک ایک کونا تلاش کر ڈالا، کچھ بھی نہیں. فقیروں نے چوروں نے کہا اپنے سردار سے کہ جناب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا اتنی محنت کر کے ہم آئے، رات کھوٹی ہوئی ہماری، اور کچھ نہ لے کے جائیں تو یہ تو بہت بڑی توہین ہے، کچھ نہ کچھ تو لے کے جانا پڑے گا، تلاش کرو. تو باڑے میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، کھول کے لے کے چلے گئے. صبح کو غریب آدمی اٹھا، تلاش کیا، دیکھے کچھ گیا تو نہیں ہے، تو دیکھا کہ گھوڑا چلا گیا. بڑا افسوس ہوا. اب دوسرا گھوڑا لینے کے لیے اس زمانے کی ضرورت تھی، گھوڑا لینے کے لیے بازار گیا، دیکھا وہ چور لوگ گھوڑا بیچنے کے لیے کھڑے ہیں. اب یہ اکیلا تھا، وہ کئی سارے تھے، تو اس نے ان سے حجت تو نہیں کی بھائی تم میرا گھوڑا چوری کر کے لائے ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے اس کو اس کی مار پٹائی کرتے. تو اس نے کہا بھائی کتنے کا بیچا ہے؟ تو کہا کہ 40,000 میں بیچنا ہے. کہا قیمت بھی مجھے مناسب لگ رہی ہے اور گھوڑا بھی مجھے پسند آیا. اچھا ان کے سردار پیشاب پانی کے لیے ضرورت کے لیے گیا تھا، کہا تھا اتنی قیمت میں اس کو نکال دو.
اب اس مالک نے جب دیکھا کہ بھائی 40,000 میں یہ بیچ رہے ہیں تو کہا مجھے قیمت بھی پسند ہے گھوڑا بھی پسند ہے، لیکن میں ذرا ایک ٹرائی لے سکتا ہوں؟ کہاں لو۔ وہ کود کے اس پہ بیٹھا۔ اب گھوڑا جانتا تھا کہ یہ میرا مالک ہے، اب یہ جا وہ جا بھاگ گیا۔ اب ڈاکوؤں کے سردار ضرورت سے فارغ ہو کر آیا، ان کا گھوڑا نکل گیا۔ کہاں نکل گیا؟ کہ کتنے میں؟ کہ جتنے میں آیا تھا اتنے میں گیا، جتنے میں آیا تھا اتنے میں چلا گیا۔ میرے بھائیوں، دنیا میں آئے ہیں، یہاں سے کچھ کر کے جائیں، یہاں سے کچھ لے کے جائیں۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے صورتوں کو دیکھتے ہیں، یہ تو خود اللہ کے بنائے ہوئے نمونے ہیں، ان کو دیکھ کے کیا کریں گے؟ اللہ اس دل کو دیکھتے ہیں جس دل پہ ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اعمال اس کے اندر جمع کریں۔ اس لیے دوستو، اچھے اچھے اعمال کا ذخیرہ کریں۔ میں نے گھوڑے پال رکھے ہیں الحمدللہ، حضور پاک کی اتباع سنت کی اتباع، تو ان کے لیے چارہ بھی اگایا ہے۔ تو ایک چارہ آتا ہے جس کو اس کے علاقے میں گجرات میں برسم کہتے ہیں، اور اس کی شان یہ ہے کہ جیسے وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو کاٹ لو تو پھر دوبارہ آئے گا، پھر کاٹو تو پھر سہبارہ آئے گا۔ تو جیسے اس کو کاٹتے ہیں تو دوبارہ آتا ہے، اس کو کاٹتے ہیں تو سہبارہ آتا ہے۔ یہ مال بھی ٹھیک ایسے ہی ہے، اس مال کو آپ خرچ کرو گے تو اللہ دوبارہ دیں گے، اور نہیں خرچ کرو گے تو دوستوں ضائع ہو جائے گا۔ اس چارے کو نہیں کاٹیں گے تو پہلی جو ضرورت ہے وہی ضائع ہو جائے گا۔ اس کو کاٹنا ضروری ہے، کاٹیں گے تو دوسرا آئے گا۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ آپ دو خرچ کرو، جی تم خرچ کرو گے ہم تمہیں دوسرا دیں گے۔ تو دوستو، اس مال کو دبا کے مت رکھو، یاد رکھو جو کھا لیا وہ اپنا، وہ جسم کا جز بن گیا، پارٹ آف دا باڈی بن گیا۔ جو کھا لیا وہ اپنا، اور جو اللہ کے راستے میں لگا دیا وہ اپنا، باقی کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد چشمہ نکال لیا جائے گا، پگڑی اتار دی جائے گی، جو کپڑے نکل سکتے ہیں آسانی سے نکال دیے جائیں گے، نہیں تو کیسی سے کاٹ کے نکالے جائیں گے۔ اور پھر یہ محبت والے، یہ اولاد جن کو محبتوں سے پالا اور محنتوں سے جی ان پر خرچ کیا، یہ صرف 2-3 چادریں ہمیں لپیٹ کر دے کر دنیا سے رخصت کر دیں گے، اور وہ چادریں بھی میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ مردے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو زندے کی ضرورت ہے، زندوں کی ضرورت ہے۔ کہ زندے آدمی کو ننگا آدمی اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے احترام انسانیت کے طور پر اس کو چادروں میں لپیٹ دیتے ہیں، ورنہ قبر میں دفنانے کے بعد اگر اپنی چادر لانی ہو تو لے آنا، اس لیے کہ اس کو اب ضرورت نہیں ہے، وہ تو مٹی نے اس کو چھپا لیا۔ تو یہ چادریں بھی مردے کی ضرورت نہیں ہے، زندوں کی ضرورت ہے۔ تو جیسے ننگے آئے تھے ویسے دنیا سے جانا ہے۔ ہاں البتہ اگر اللہ کے راہ میں جی کچھ اعمال کر کے اور اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کر کے جمع کیا ہوگا تو میدان محشر میں بروز قیامت انشاءاللہ اس کا اجر اللہ پاک نفع کے ساتھ میں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں جو کر رہے ہیں، جو کرنا ہے کریں، اس کی جزا آخرت میں ملے گی۔ دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ اگر کوئی ظالم آدمی ہمارے علاقے میں لوگوں کو مارتا ہے، کوٹتا ہے، ختم کرتا ہے، تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے یہ مر جائے تو اچھا ہے، اس کو کوئی شوٹ کر دے تو اچھا ہے۔ جی یہ لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالجزا نہیں بنایا۔ چلو اگر ایک آدمی نے اس کو مار دیا، ختم کر دیا، تو کیا سب لوگوں کا بدلہ ہو گیا؟ نہیں، اس نے تو مارے 100 تھے، اور اس کو تو ایک کو کسی نے مارا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا 100 کے بدلے 100 مرتبہ مارا جاتا، تڑپا کے مارا جاتا، تب جا کے 100 کی روحوں کو خوشی ملتی۔ اور یہ کام دنیا میں ہونے والا نہیں ہے، آخرت میں ہونے والا ہے۔ اس لیے دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہاں کا بدلہ شاندار نہیں ہے، شاندار بدلہ تو آخرت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، دین پر عمل کریں، عزتوں کے ساتھ زندگی گزاریں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا پہنیں، اچھی شان کے ساتھ زندگی گزاریں، اچھے اعمال کریں، کچھ بھی پرہیز نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے پھر یہ اس پر کوئی شکر کرتا ہے تو بھی اس کو جنت ملے گی، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور تکلیف کو یہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کو جنت ملے گی۔ میں تو اللہ سے کہا کرتا ہوں دعا میں، پیارے اللہ آپ تکلیف دیں، میں صبر کروں، پھر آپ جنت دیں، میں کمزور بندہ ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔
آپ مجھے نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق دیجیے اور اس راستے سے جنت عطا فرمائیے۔ دوستو، جب بریانی کھا کر، آئس کریم کھا کر شکر ادا کر کے جنت مل سکتی ہے تو پرہیز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک نے جو آپشن کھلا رکھا ہے نعمتوں کا، تو نعمتیں مانگیں، نعمتیں اللہ سے حاصل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، ٹوٹ کے شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ اس راستے سے جنت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا پیارا دین لا کر دیا۔ دوستو، پیشاب کر کے پانی سے استنجا کرنا، اس کا تصور اس آسمان کی چھت کے نیچے اس وقت سوائے مسلمانوں کے کسی قوم کے پاس نہیں۔ چاہے جتنا چکنا چپڑا ہو، چاہے جتنا مہکتا مہکتا ہو، چاہے جتنا خوبصورت ہو، چاہے جتنا چھوٹے بوٹے ہو، پیشاب کر کے کپڑے سمیٹ کے اپنے کپڑوں میں لے کے پھرتا ہے، سب ناپاک۔ چاہے جتنا صفائی ستھرائی کا اعلان کرے، صفائی ستھرائی تو یہ ہے، ارے سڑکوں کو صاف کرنے کا نام صفائی تھوڑی ہے۔ اپنے پاجاموں کو صاف رکھو، اپنے دلوں کو صاف رکھو، اپنے دماغوں کو صاف رکھو۔ دماغ میں گوبر بھرے ہوئے ہیں، دلوں کے اندر نفرتیں بھری ہوئی ہیں، اور آئین صاف کرنا چلے اور کہہ رہے ہم بڑے بڑے ابھیان کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایسا دین دیا، ایسا مرحبا عطا فرمایا۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے جھاڑو سے اپنے باطن کو صاف کیا جاتا ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اس کو منور کیا جاتا ہے، منور کیا جاتا ہے۔ مومن کا جسم چاہے میلا کچیلا ہو، کپڑے چاہے اس کے پیون لگے پھٹے ہوئے ہو، لیکن اس کی میانی اور اس کے پاجامے کا اندر کا حصہ پاک ملے گا، اس لیے کہ پیشاب کر کے چاہے ڈھیلے سے ہی صحیح اپنی پیشاب کی جگہ کو خشک کرتا ہے اور پانی کے ذریعے سے اس کو پاک کرتا ہے۔ دوستو، قدر کریں، اللہ پاک نے ہمیں کتنا پیارا دین عطا فرمایا، ہم اس کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ پیارے اللہ، آپ نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے والا نہیں بنایا۔ جو کائنات کے اندر جو مخلوق ہے، کائنات کے اندر جو مخلوق ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے پہاڑ ہو، چاہے دریا ہو، ندی نالے ہوں، چاہے وہ نقصان دینے والی چیزیں ہوں، چاہے راحت دینے والی چیزیں ہوں، ان تمام چیزوں کو ہمارا غلام اور خادم بنایا ہے۔ سورج کو چاہیے کہ 70 دفعہ میرے اور آپ کے سامنے سجدہ کرے اور سلام کرے، لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا ہم سورج کو سجدہ کریں، ہم تو خالق کے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ چیز کہاں سکھائی جاتی ہے؟ یہ چیز کون سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ اور دین کہاں سکھایا جاتا ہے؟ دینی درسگاہوں میں سکھایا جاتا ہے۔ ہم اپنے تعلق کو دین کے ساتھ مضبوط کریں، اپنے تعلق کو دین کے ساتھ مضبوط کریں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، دین سمجھائیں، دین پر عمل کریں اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ میرے ایک استاد تھے حضرت مولانا ایوب صاحب صوفی، گجرات کے رہنے والے تھے، امریکہ کے اندر دین کی خدمت کرتے تھے، عالم تھے۔ وہاں اس ملک میں یہ ضابطہ قانون ہے کہ اگر آپ جیلوں کے اندر قیدیوں کو کچھ سمجھانے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کچھ ٹائم دینا چاہیں تو آپ یہ کلاس ان سے لے سکتے ہیں۔ چنانچہ میرے استاد کئی جیلوں میں جاتے تھے اور روزانہ پیریڈ تھے ان کے، اور جیل میں جتنے بیرکوں کے اندر قیدی ہوتے تھے ان کو بلاتے تھے اور ان کو دین سکھاتے تھے، ان کو انسانیت کے سبق دیتے تھے۔ ان کی باتیں سن کر ایک عیسائی قیدی وہ کھڑا رہتا تھا دور، اس نے پرمیشن لی کہ میں بھی آپ کے حلقے درس میں شریک ہو سکتا ہوں، تو موسٹ ویلکم آئیے۔ چنانچہ وہ بیٹھتا۔ اللہ کی شان، اس نے حضرت استاذ کی باتوں کو سن کر اتنا تأثر لیا کہ اس نے اسلام قبول کر دیا۔ ایک دن میرے استاد نے اس سے پوچھا، برادر ابراہیم ایسے کچھ نام تھا اس کا، تو کہتے برادر ابراہیم، آپ یہ بتائیے کہ آپ کس جرم کی وجہ سے قید میں آئے؟ تو کہا، مولانا صاحب، جو جرم کرنے کا میں عادی ہوں، شوقین ہوں، اس جرم کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ تو میں ایک چھوٹی سی سزا میں جرم میں پکڑا گیا ہوں اور بہت جلدی رہا بھی ہو جاؤں گا، لیکن میرا اصل قصور، اصل گناہ، اصل جرم یہ ہے کہ میں لوگوں کو مارتا ہوں، اور جب وہ مرتے ہوئے تڑپتے ہیں، جان نکلتی ہے، تو میں انہیں کی لاش کے اوپر ناچتے ہوئے شراب پیتا ہوں۔
یہ میرا اصل جرم ہے اور میں اس کا نفسیاتی مریض ہو چکا ہوں۔ کہا جب سے آپ نے اسلام ایکسیپٹ کیا ہے آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا یا تو میرا حال یہ ہے یا تو میرا حال یہ تھا کہ میں لوگوں کو، انسانوں کو تڑپا تڑپا کے مارتا تھا اور جب وہ تڑپتے تھے میں ان کے اوپر ڈانس کرتا تھا اور شراب پیتا تھا، یا اب میرا حال یہ ہو چکا جب میں اپنی بیرک سے، اپنے روم سے، اپنے قیدخانے سے نکل کر آپ کے درس میں شریک ہونے کے لیے آتا ہوں تو میں بغور زمین پر دیکھتا ہوں کوئی چیونٹی میرے پیر کے نیچے آ کر مسل نہ جائے، کچل نہ جائے۔ اب میرا حال یہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جب دین آتا ہے اندر، دین میں، اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان میں امن ہے، جب یہ آتا ہے انسان معمون ہو جاتا ہے شیطان سے، نفس سے، شر سے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، نہ ہم اپنے شیخ کی مان رہے ہیں، نہ استاد کی مان رہے ہیں، نہ ماں کی مان رہے ہیں، نہ باپ کی مان رہے ہیں تو اپنے نفس و شیطان کی مان رہے ہیں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایمان میں امن ہے، جب ایمان کے تقاضوں پر بندہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور یہ بندہ پھر اسلام کی گھنی چھاؤں کے اندر آ جاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے سلامتی پھوٹتی ہے، پھر اس کا پڑوس اس سے تکلیف نہیں اٹھاتا، پھر اس کے ساتھ میں کام کرنے والا اس سے کبھی دھوکہ نہیں کھاتا، پھر جب یہ بزنس کرتا ہے اس کی ترازو برابر جھکتا ہوا تولتی ہے، پھر اس کا قلم غلط فیصلے نہیں کرتا، جب یہ وکیل ہوتا ہے، جج ہوتا ہے تو یہ جھوٹے کیس ڈیل نہیں کرتا، جب یہ جج بنتا ہے تو اس کا قلم جھوٹے فیصلے نہیں کرتا بلکہ یہ سچ بولتا ہے اور حق بولتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان اس کے دل میں اجاگر ہوتا ہے اور اسلام جی اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے۔ یورپ کا ایک انگریز اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو دیکھنے کے لیے اور مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے بغداد آیا، عراق کی راجدھانی بغداد۔ یہ اس زمانے کا قصہ ہے جب اسلام وہاں چلتا پھرتا سیکھ کر آئے وقت تھا، تو اس نے سوچا کہ میں دیکھوں مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور اسلام کیسا ہوتا ہے۔ وہ گھومتا رہا، لوگوں کو دیکھتا رہا، ان کو اٹھنا بیٹھنا بیہیو کرنا کلچر سب دیکھتا رہا۔ اس کو کسی شہری مشین کی ضرورت تھی، تو ایک دکان پر گیا، لینگویج کا پرابلم تھا، تو اس نے اپنے بیگ میں سے وہ چیز دکھائی، ہوتا ایسی چیز آپ کے یہاں ہے؟ کہا ہے، تو دکھاؤ۔ تو اس نے دکھایا تو اس کو پسند آئی، کہا پیسے کتنے ہیں؟ تو اس نے قیمت بتائی، قیمت بھی اس کو مناسب لگی، کہا ایک چیز دے دو، سوری آپ دکان سے اتریے، روڈ کراس کریے، سامنے والی دکان سے سیم کمپنی کی سیم پرائز میں سیم چیز وہاں سے جا کے لے لو۔ یہ وہاں گیا، اس نے کہا یہ چیز آپ کیا ہے؟ کہا ہے، دکھایا تو وہی جو پہلی دکان پہ تھی، قیمت تو وہی جو پہلی دکان پر تھی، کہا ایک چیز دے دو، اس نے دے دیا، اس نے پیسے دے دیے، لے کر پھر یہ پہلی دکان پر آیا۔ پھر یہ پہلی دکان پر آیا، کہا آپ کے پاس وہ چیز میں نے جو دیکھی تھی وہ دوسری نہیں تھی بیچنے کے لیے، سیمپل چیز تھی؟ کہ نہیں، میرے پاس گوڈاؤن میں رکھی ہے۔ کہ پھر آپ نے مجھے کیوں بیچنا پسند نہیں کیا؟ کہ اصل میں صبح سے اب تک میرے یہاں کئی کسٹمر آ چکے ہیں، کئی گاہک آ چکے ہیں، لیکن اس سامنے والی دکان والے کے یہاں صبح سے اب تک آدھا دن بیت گیا، کوئی کسٹمر نہیں آیا۔ تو اگر آج شام تک کوئی نہیں آئے گا تو آج اس کے بچے بھوکے سو جائیں گے، آج اس کا چولہا ٹھنڈا رہ جائے گا۔ میں نے سوچا ایک کسٹمر میں اس کو بھی دے دوں۔ تو بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے۔ خیر یہ چلتا رہا، گھومتا رہا، پھرتا رہا، اس کو بھوک لگی تو یہ ایک ہوٹل پر گیا۔ اس زمانے کے ہوٹل نیچے دسترخوان بچھا کے کھانا دیا جاتا تھا۔ اس نے ہاتھ دھوئے اور آڈر دے کر کھانے کے لیے انتظار پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص اپنی باری پر پہلے سے کھانا کھا رہا تھا۔ جب اس کا کھانا آیا، اس نے کھانا شروع کیا تو وہ آدمی سامنے بیٹھا ہوا بغور اس کو دیکھتا تھا۔ جب یہ اس کو دیکھتا تو اپنی نگاہیں جھکا لیتا۔ خیر وہ پہلے سے کھا رہا تھا، کھا کے چلا گیا بل پے کر کے۔ جب یہ آدمی کھا کر اپنے ہاتھ دھو کر بل پے کرنے کے لیے کاؤنٹر پہ گیا تو کاؤنٹر والے نے کہا آپ کا بل پے آف ہو چکا۔ کہا کس نے کیا؟ تو وہ جو نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا تھا اس نے کیا۔ تو وہ میرا کیا لگتا ہے؟ کہا لگتا تو آپ کو کچھ بھی نہیں، لیکن اس نے مجھ سے ایک بات کہی کہ یہ آدمی ہمارے ملک کا
ہماری کنٹری کا معلوم نہیں ہوتا، یہ ہمارے ملک میں مہمان معلوم ہوتا ہے، یہ ہمارے ملک میں مہمان معلوم ہوتا ہے۔ لہذا مہمان کی میزبانی یہ تو ہماری یہاں فضیلت کی چیز ہے، لہذا اس کا جو بھی بل ہوگا میں پے کرتا ہوں، آپ اسے مت لینا۔ کہا وہ کدھر کو گیا؟ میں اس کو تھینک یو اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ چلا گیا، وہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اپنے اللہ سے لے لے گا۔ آپ کے تھینک یو شکریہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھے وہ لوگ جو کرتے تھے اور چھپتے تھے، ہم کرتے کچھ نہیں اور چھپتے بہت ہیں، ہم کرتے کچھ نہیں اور چھپتے بہت ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو، میں نے دیکھا کہ ان کے ایسے اخلاق ہیں، تو ہوٹل کے کاؤنٹر کے مالک سے کہا اسلام کیسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، پلیز مجھے بتائیں، میں اسلام ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ہوٹل والے نے کھڑے کھڑے وہی کلمہ پڑھا دیا، اور اس طرح سے وہ بندہ انگریز، یورپ کا انگریز، ہمارے ظاہری اعمال کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے دوستو، ہم بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم درنگے بن چکے ہیں۔ اس لیے دوستو، اسلامی تعلیمات کو ہم سیکھیں اور سیکھ کر اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ہماری ذات کو خود نفع ہوگا اور ہماری ذات سے لوگ دیکھا دیکھی نفع اٹھائیں گے، دیکھا دیکھی نفع اٹھائیں گے۔ اسلام نے ایک موٹا سا اصول بتایا، النظافۃ نصف الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نظافت اور صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن آج جس نبی نے جس امت کو یہ تعلیم دی ہے، آج سب سے گندی یہی امت رہ رہی۔ مسلمان قوم جس محلے میں رہتی ہے، ان کی نالیاں خراب، ان کے آنگن خراب، ان کے گھر بار کچرے کا ڈھیر ملے گا۔ جی ہم اس کا انتظار نہ کریں حکومت کے افراد آ کر ہمارے گھر کے سامنے آنگن میں جھاڑو لگائیں گے، نہیں، بھول جاؤ، کوئی جھاڑو لگانے والا نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے گھر کے آنگن کو صاف کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اگر ہم خود اپنے ہاتھوں سے صاف کریں گے، ہمارے جوان بچے اپنے آنگن کے حصے کا صاف کریں گے، ہر آدمی اپنے اپنے آنگن کے حصے کو صاف کرے گا، تو فضیلت والا بھی مومن کہلائے گا اور ہمارا محلہ بھی فضیلت والا ہوگا، اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسے گی۔ ایک دور وہ تھا جب ہمارے پڑوس کے لوگ کیش قیمت لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ کوئی آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں گھر لینا چاہتا ہوں، کوئی ہے بیچنے والا؟ اس یہودی نے کہا میں بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا قیمت ہے؟ تو اس یہودی نے قیمت 10,000 درہم زیادہ لگائی۔ تو کہا اس علاقے میں اتنا ریٹ تو نہیں ہے، یہ 10,000 تو زیادہ ہے، تو مثال کے طور پہ 50,000 بتائی۔ تو کہا 40,000 تو میرے گھر کی ریئل قیمت ہے، لیکن 10,000 اس صحابی رسول کے پڑوس کی میں قیمت لے رہا ہوں، اس لیے کہ بیسٹ آدمی ہے، ان کے پڑوس میں تم رہو گے تو مجھے یاد کرو گے۔ لوگ ہمارے پڑوس میں بسنے کی کو کیش کیا کرتے تھے اور قیمت لیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے مذہب کا آدمی اور کوئی عورت اپنے بچے کو سودا اصل خریدنے کے لیے بھیجتی ہے تو کہتی ہے وہ جو داڑھی والا ہے اس کے یہاں مت جانا، بہت بدماش ہے، وہ جو ٹوپی والا ہے اس کے یہاں سے مت لانا، بہت بیکار آدمی ہے۔ کیوں دوستو ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں انڈونیشیا ملیشیا کے علاقے کے اندر جو اسلام پھیلا وہ عرب تاجروں کے حسن اخلاق سے پھیلا۔ کسی کو نے یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کرو، بس پورا تولتے تھے، سچ بولتے تھے، جھکتا ہوا تولتے تھے، حسن اخلاق سے پیش آتے تھے، بہیو کرتے تھے، ہم پیشانی سے برتاؤ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ نماز کے وقت پر شٹر ڈاؤن کر کے بند کر کے مسجد چلے جاتے، اس علاقے کے عیسائی، اس علاقے کے غیر مسلم آتے اور سیم وہی چیز جو ان کے یہاں ملتی تھی، سامنے والی دکان اوپن ہوتی تھی، دوسرے مذاہب کے لوگ بیٹھتے تھے، وہاں ملتی تھی، وہ کہتے تھے کہ آ جاؤ، جو چیز تم لینے کے لیے بیٹھے ہو ان کی دکان بند ہوئی، آدھا گھنٹے کے بعد یہ آئیں گے، آپ ہم سے لے لو۔ کہ نہیں، ہمیں سودا تو ان مسلمانوں سے لینا ہے۔ چنانچہ اس علاقے میں بدامنی پھیلی اور لوگوں نے کہا کہ یار یہ کچھ تجار عرب کی دنیا کی طرف سے آئے ہیں، یہ تو ہمارے ملک میں یہ تو بہت بڑے کرائسس پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ گورنمنٹ تک یہ بات پہنچائی کہ یہ لوگ ہمارے ملک کو توڑ دیں گے، ہماری معیشت کو توڑ دیں گے، لہذا ان کو یہاں سے ڈپورٹ کرو، نکالو۔ چنانچہ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آ گئے، گورنمنٹ آرڈر آ گیا کہ یہاں سے ان کو ڈپورٹ کیا جائے۔ اللہ کی شان،
جب انہوں نے اپنے بستر بوریاں لپیٹے جانے کے لیے تو اس علاقے کے جو لوگ ان سے کسٹمر تھے خریدا کرتے تھے سڑکوں پہ لیٹ گئے کہ نہیں ان کو ہم نہیں جانے دیں گے. حکومت کا حملہ آیا کہ آخر بات کیا ہے, ان کو جانے بھی نہیں دیا جا رہا اور تاجر لوگ ان کو یہاں کی برداشت بھی نہیں کر رہے, تو آخر وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے. لوگوں سے پوچھا آپ ان کو جانے کیوں نہیں دے رہے, بیچنے والے خریدنے والے تو آپ کے ملک میں موجود ہیں, اپنے ہم وطنوں سے خریدا کرو. کہ نہیں, جس اخلاق سے, جس بہو سے, جس محبت سے یہ ہمیں سودا دیتے ہیں ایسا سودا ہمیں کہیں نہیں ملتا. حکومت نے پھر اپنے علاقے کے لوگوں سے کہا کہ بھئی جو اخلاق انہوں نے اپنا رکھے ہیں تم وہی اخلاق تم بھی اپنا لو, تم سے بھی لوگ خریدیں گے. بس اخلاق کیا اپنائیں, تو انہوں نے ایمان اپنا لیا, اسلام اپنا لیا اور پورا ملک مسلمان بن گیا. کون سی تلوار چلی, کون سی توپ داغی گئی, جی کون سی کشتی کوئی, کچھ بھی نہیں ہوا دوستو, کوئی خون نہیں بہا. بس اخلاق کی وجہ سے لوگ گرویدہ ہو گئے. میرے بھائیوں, اخلاق کو بلند کرو, اپنے بیہیو کو بدلو, خندہ پیشانی کے ساتھ رہو, زندگی گزارو, صاف ستھرے رہو, لہکتے مہکتے رہو, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو, خوشبو استعمال کرو, لوگوں کے ساتھ سچ بولو, وعدہ خلافی مت کرو, پورا تولو, سچ بولو. جی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان موٹی موٹی چند سنتوں پہ عمل کریں گے, اللہ ہمارے ماحول کو جنت کا نمونہ بنائے. اپنے گھر کو گلشن بناؤ, اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ. آج ہمارا حال یہ ہے, ہمارے گھر جہنم کے نمونہ بن گئے ہیں. وہ بیویاں, وہ عورتیں, وہ کمزور عورتیں, وہ بیویاں جو ہمارے نکاح میں آئی ہیں, جی وہ نہ ہماری باندھی ہیں, نہ ہماری نوکرانی ہے, نہ وہ ہمارا کوئی جانور اینیمل ہے کہ ہم جیسے چاہیں اس کے ساتھ بیہیو کریں, جو چاہے کھلائیں, جتنا چاہیں ان سے کام لیں. بلکہ وہ حضور پاک کی امتی ہے, وہ کسی باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, کسی ماں کے دل کا ٹکڑا ہے, کسی بھائی کی عزت و ناموس ہے. وہ نکاح کے ذریعے سے باعزت طریقے سے ہمارے گھر میں آئی ہے. 4 لوگوں نے مشورہ کر کے اس بچی کے ساتھ میں ہمارا نکاح کرنا طے کیا تھا. عزتوں کے ساتھ ہم اپنے گھر پہ لائے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے گھر پہ لاتے ہیں دلہن بنا کر, لیکن گھر میں رکھتے ہیں باندھی اور غلام بنا کر, اور اس کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آج گھروں کے اندر جی ظلمت ہی ظلمت ہے, گھروں کے اندر تنگیاں ہی تنگیاں ہیں, جھگڑے ہی جھگڑے ہیں. میرے بھائیوں, گھر کے اندر ہم حسن سلوک کو جنم دیں اور ہمارے گھر جنت کے نمونے بن جائیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو ہمیں محبتوں کا گہوارہ بنانا بھی سکھایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں انٹری لیتے, مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے. حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک مرتبہ داخل ہوئے, چہرے پر کچھ اداسی تھی. کسی نے دعوت دین کو قبول نہ کر کے, مس بیہیو کر کے محبوب کے معصوم دل کو تکلیف پہنچا دی تھی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے, غمزدہ دل کے ساتھ, اداس چہرے کے ساتھ جب گھر میں انٹر ہوئے تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ فرمایا, ارے آج گھر میں کیسے آپ آ رہے ہیں, آپ اس طرح سے تو نہیں آیا کرتے تھے. تو محبوب فوراً یو ٹرن لیا اور احساس ہوا کہ ہاں آج مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے. یو ٹرن لیا اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ آئے اور سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خدیجہ کبریٰ نے فرمایا, ہاں اب ہوئی نا کوئی بات. معلوم ہوا ٹینشن کے ساتھ گھر میں جانا, منہ بگاڑ کے گھر میں جانا, کمانڈر کی طرح گھر میں انٹری لینا, یہ اللہ کے محبوب خاتون کی سنت نہیں ہے. مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ, سلام کے ساتھ گھر میں داخل ہونا, یہ محبوب کا طریقہ ہے. آج ہمارا حال کیا ہے دوستو, ساری دنیا سے ہیلو ہائی کریں گے, مسکرا کے ہاتھ اونچے کر کے سلام کریں گے, سلیوٹ ماریں گے. گاڑی میں بیٹھے ہیں, گاڑی بند ہے, سامنے والوں کو الیکٹرانک سلام دیں گے اور ہارن بجائیں گے. اور گھر میں آتے ہیں بالکل کمانڈر بن کر, بیوی سے پوچھتے ہاں بتا کیا پکایا, کا بینگن, کتوی کھا لینا. ارے اللہ کے بندے, تو نے بینگن لا کے دیے تو بینگن پکائے, مچھلی لا کے دیتی تو مچھلی فرائی کر کے رکھتی, اس میں اس کا کیا قصور ہے. جس کی کسی پہ نہیں چلتی وہ اپنی بیوی پہ چلاتا ہے, غلط بات ہے دوستوں. بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو, محبتوں کے ساتھ برتاؤ کرو, پھر دیکھو گھر جنت کا نمونہ کیسا بنتا ہے. بچوں کے ساتھ پیار و شفقت کے ساتھ رہو, ان کو لے کے بیٹھو,
کھانے میں دسترخوان میں ساتھ لے کر بیٹھو اور ان پر کڑی نظر رکھو کہ یہ لقمہ چھوٹا بنا رہے ہیں، تھوڑا چھوٹا بنا رہے ہیں اور سالن زیادہ لے رہے ہیں، ان کے اندر اعتدال سے یہ بے اعتدالی کر رہے ہیں، اعتدال کے خلاف ہے۔ جتنا بڑا لقمہ لیں اتنا ہی سالن اٹھائیں، لقمہ چھوٹا بنائیں، سالن تھوڑا لیں، چھوٹے چھوٹے لقموں کے ساتھ کھائیں، دائیں طرف سے چبائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں۔ یہ جب ماں باپ ساتھ میں لے کے بیٹھیں گے، سکھائیں گے، تبھی تو بچے سیکھیں گے، ورنہ یہی بچے جب کسی فنکشن ہال میں جائیں گے اور ماں باپ نے سکھایا نہ ہوگا تو لوگ کہیں گے کیسا آدمی ہے، کیسا بچہ ہے، اس کے ماں باپ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، ماں باپ نے کچھ سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا۔ ارے ماں باپ زندہ ہیں، لیکن زندہ باپ ماں باپ کی یہ یتیم اولاد ہے، زندہ ماں باپ کی یتیم اولاد ہے۔ ماں باپ زندہ تو ہیں لیکن ان کو فرصت نہیں ہے کہ ان کی تربیت کریں، تو یہ زندہ ماں باپ کی یتیم اولاد ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ پھول جیسے بچے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہم ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، پاکی صافی کا خیال رکھیں، ہم ان کی بہترین تربیت کریں، اتنے اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا کریں، بڑوں کا اکرام کرنا سکھائیں، چھوٹوں کو پیار اور شفقت کرنا سکھائیں کہ جو ان سے ملے، جو ان کو دیکھے ان کا دل خوش ہو جائے کہ کیسی نیک دل اولاد ہے۔ اسی طرح دوستو، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، بیماری میں ان کے کام لگے، خوشحالی میں ان کے کام لگے نہ لگے، لیکن تنگ دستی میں، پریشانی میں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ ہمارے پڑوسی، اسلام صرف روزہ رکھنے، نماز پڑھنے، تلاوت کرنے، ذکر کرنے کا نام نہیں، یہ تو عبادت کے قابل سے چیز ہے۔ 95% اسلام تو اخلاق کا نام ہے، بیہیو اور برتاؤ کا نام ہے۔ ہم لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، چہرے پہ داڑھی سجا لیتے ہیں، سفید لباس پہن لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا۔ اب پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، دنیا کمائیں گے اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، دھوکہ دیں گے، کم تولیں گے، جھوٹ بولیں گے، بینکوں سے سود لائیں گے۔ اب ہم دنیا اس طرح سے اپنی ڈیولپ کریں گے؟ نہیں دوستو، یاد رکھنا، اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک 8 پہر 24 گھنٹے جب اللہ کا جو حکم متوجہ ہو اس حکم کے مطابق ہم عمل کریں، یہ ہے اسلام۔ اس میں نماز روزہ بھی آ گیا، اس میں حج زکوٰۃ بھی آ گئی، اس میں برتاؤ کرنا بھی آ گیا، اس میں معیشت بھی آ گئی، معاش بھی آ گیا، معاشرت بھی آ گیا، اس میں اخلاق بھی آ گیا۔ بلکہ یاجد تو کہا کرتا ہے، ایک آدمی ہے جو غریب کا آدمی ہے، ہاتھ لاری چلا کر کچھ سودا سلف بیچ کر، کچھ چیزیں بیچ کر اپنے گھر کا گزران کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے، اشراق پڑھ کر آتا ہے دعا کر کے، اور پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتا ہے، اور پھر ماں باپ سے کہتا، امی میں کمانے جا رہا ہوں، دعا کرنا۔ ہاں جاؤ بیٹا، اللہ تمہاری حلال روزی برکت دے۔ پھر کسی کھمبے سے بندھی ہوئی ہاتھ لاری کو کھولتا ہے، اس کے اوپر کیلے کی لنگ سجاتا ہے اور گلی گلی کوچے کوچے صدا لگاتا ہے، کیلے لے لو کیلے، کیلے لے لو کیلے۔ اس کو کیلے لے لو کیلے کی صدا لگانے پر ایسا اجر ملے گا جیسے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے والے کو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ کیوں ملے گا؟ سمجھ لیں، جس اللہ نے سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا، اسی اللہ نے رزق حلال کمانے کا بھی حکم دیا۔ ذکر کا حکم پورا ہوتا ہے مسجد میں، نماز کا حکم پورا ہوتا ہے مسجد میں، اور حلال روزی کمانے کا حکم پورا ہو رہا ہے ہاتھ لاری پر، سبزی بیچنے پر، آفسوں میں بیٹھنے پر، دکانیں کھولنے پر، کھیتی باڑی کرنے پر۔ اس لیے دوستو، ہم جج بن کے زندگی نہ گزاریں، ہم دکان والوں کو دنیا دار نہ کہیں، ہم تاجروں کو دنیا دار نہ کہیں۔ کیا پتا دکانوں پر بیٹھنے والے تاجروں نے یہ نیت کر رکھی ہو، اللہ اس سال جو بھی تجارت میں برکت ہوگی 60% حصہ میں مساجد اور مدارس میں اور اللہ کے راستے میں لگاؤں گا۔ کیا پتا کس نے اپنے دل میں کیا نیتیں کر رکھی۔ میرے بھائیوں، ان علماء کرام کو اپنا سر کا تاج بناؤ، ان کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھو، ان کو محبت کی نظر سے دیکھو۔ معصوم بچوں کو طلبہ کو محبت کی نظر سے دیکھو۔ یہی معصوم بچے ہیں جب یہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرش کے پائے ہل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہاں سے فیصلے فرماتے ہیں۔
اس لیے دوستوں ان بچوں پر محبت کی نظر رکھو. آج 3 بچے حافظ قرآن ہوئے. اس ادارے نے امت کے نام 3 حافظوں کو تیار کر کے امت کے نام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوش قسمت بنائے. اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ساتھ قاری قرآن بنائے. اللہ قاری قرآن کے ساتھ عاشق قرآن بنائے. عاشق قرآن کے ساتھ عامل قرآن بنائے. دوستو ہر گھر کے اندر حافظ قرآن ہونا چاہیے. یہ نجات کا بھی باعث بنے گا, برکت کا بھی باعث بنے گا. ہر گھر کے اندر عالم باللہ ہونا چاہیے. گو کہ وہ دنیا کے کام کرتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن علم حاصل کرے گا, نفع نقصان پر نظر رکھے گا, اور اللہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں, کس سے ناراض ہوتے ہیں, جی جب ان پہ نظر رکھے گا تو گھر میں برکتیں آئیں گی. آج دوستو لوگ دین کو نہ سیکھ کر اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. ایک مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, دل کے کانوں سے سنیں. خنزیر پخانہ کھاتا ہے, خنزیر سور پخانہ کھاتا ہے, ہیلدی ہوتا ہے, تگڑا ہوتا ہے. بکری اگر یہ سوچے کہ میں بھی پخانہ کھاؤں گی, میں بھی ہیلدی ہو جاؤں گی, بکری مر جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے اس کی غذا سب چارے میں سوٹی گھاس میں رکھی ہے. جی اس کی غذا پخانے میں نہیں رکھی. ہاں سور کی غذا پخانے میں رکھی. مومن کی مثال بکری کی طرح ہے, کافر و مشرک کی مثال اس خنزیر کی طرح ہے. وہ سود لیں گے, وہ ڈیولپ ہوں گے, ان کی غذا اس میں رکھیں گے. مومن اگر سود لے گا, سود دے گا, دھڑام کے نیچے گر جائے گا, کیونکہ اس کی غذا اس میں نہیں ہے, اس کو پچے گا ہی نہیں. اس لیے میرے بھائیو حلال پہ توجہ دو, حرام سے بچو, اپنی ذات میں دین پیدا کرو, دین کے تقاضوں پر عمل کرو اور بہترین زندگی گزارو. اچھا کھاؤ, اچھا پیو, اچھا پہنو, اچھے گھر بناؤ, اچھی سواری لو, جی اور اچھے اچھے اعمال کرو, اور اچھے اعمال کر کے نعمت استعمال کرے, اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ جنت عطا فرمائیں گے. کس نے کہا کہ بھوکے رہو, کس نے کہا کہ کم کپڑے پہنو, کس نے کہا کہ جھپڑے بنا کے رہو, پکے گھر مت بناؤ, کس نے کہا کہ سواری مت خریدو. اللہ کے محبوب اعظم کے پاس اونٹنی تھی کہ نہیں تھی؟ تو اونٹنی آج کی انووا برابر ہے کہ نہیں؟ گھوڑے تھے کہ نہیں تھے؟ معلوم دارالاسباب میں دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے دارالاسباب کو ہمارے لیے نعمت قدر بنایا ہے. ہم اس کے اسباب اختیار کریں اور اللہ کی طرف نظر رکھیں, اللہ کو نہ بھولیں. یہ سبق یاد رہے گا دوستوں. اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس پورے بیجاپور کے علاقے میں, پورے خطے کرناٹک میں, اور اسی طرح پورے ملک میں, پوری دنیا میں جہاں جہاں دینی کام ہو رہا ہے, اللہ مدارس دینیہ, مکاتب قرآنیہ, مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے, اور اقامت دین کے لیے, اشاعت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں, اللہ تمام کو باغ و بہار بنائے, تمام کو اللہ قبول فرمائے, شیر و شکر بن کر محبتوں کے ساتھ کام کرنے والا بنائے. آخر میں دوستوں ایک بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے, ہر شخص پریشان ہے. دنیا بھر کے نئے نئے قانون آتے ہیں, ان کی وجہ سے پریشان ہے. پوری دنیا کی حکومتیں پریشان ہیں, رعایا پریشان نہیں, حکومتیں بھی پریشان ہیں. اور ہم ان پریشانیوں کا دوش کسی انسان کو قرار دیتے ہیں. فلاں پارٹی ہے, اس کی وجہ سے, اس کی نحوست کی وجہ سے ہمارے حالات ہیں. فلاں شخص ہے, اس کی نحوست کی وجہ سے ہمیں یہ برے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. فلاں ہے, فلاں تنظیم ہے, اس کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے. تو ذرا ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. ایک جنگل میں لومڑی تھی, تو اس کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا. اور کچھ دن کے بعد لومڑی کو سفر پہ جانا تھا. بچہ پیدل چل نہیں سکتا تھا اور اکیلا چھوڑ نہیں سکتی تھی. بہت سوچا, بہت غور کیا, تو ذہن میں بات آئی کہ جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس میں جاتی ہوں اور اس کے آداب بجا لاتی ہوں, اور اس سے کہتی ہوں کہ بادشاہ سلامت, تیرا بچہ ہے, لمبے سفر پہ جانا ہے, ساتھ لے کے جا نہیں سکتی, اکیلا چھوڑ نہیں سکتی, تو آپ میرے بچے کے بارے میں کوئی سجیشن دیں. تو بادشاہ نے کہا فکر نہ کرو بڑی لومڑی, آپ کا بچہ میرا بچہ, معصوم بچہ ہے, اس کو چھوڑ جاؤ میرے پاس, جب چاہے آ جانا, آپ کو سلامت ملے گا. اور یہ کہہ کر بچے کو اپنی پشت پہ بٹھا لیا, عزت دی. لومڑی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چلی گئی. لمبی مدت کے بعد جب واپس آئی تو اس کے تصور میں یہ تھا
یا تو میرا بچہ بادشاہ سلامت کی پشت پہ بیٹھا ہوگا یا دائیں بائیں پھیرتا ہوگا بیٹھا ہوگا۔ جب آ کر دیکھا دونوں جگہ نہ پایا، فوراً گھبرا کر پوچھا بادشاہ سلامت میرا بچہ کہاں ہے؟ شیر نے کہا بڑی بھی لومڑی، تم تو چھوڑ کے چلی گئی تھی اس کو، اوپر سے ایک شاہین شکاری پرندہ آیا اور مضبوط پنجوں میں دبا کر اس کو اچک کے لے گیا، لگتا یہ کسی چٹان پہ جا کر بیٹھ کے چیر پھاڑ کر کے ختم کر دیا۔ کہا ہے آپ تو بادشاہ سلامت ہیں، آپ نے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، آپ نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو شیر نے بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ ہاں میں جنگل کا بادشاہ ہوں، لیکن یہ معاملہ نیچے کا نہیں اوپر کا تھا، وہ لے کے اڑ گیا اور میں اڑ نہیں سکتا، اس سے مقابلہ کیسے کرتا؟ اگر نیچے کا کوئی ہوتا تو میں دیکھ لیتا۔ ٹھیک دوستو، بالکل اسی طرح یہ جو حالات ہیں یہ معاملہ نیچے کا نہیں، یہ اوپر کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور پیارے اللہ سے کہیں میرے پیارے اللہ، ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، ہم آسمان جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس گئے، زحمتیں برداشت کرنے کی عادت نہیں رہی، اللہ نعمتوں میں رکھیے، اچھے حالات بنائیے اور شکر کی توفیق دیجیے اور اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ پڑوسی ملک کا واقعہ ہے، ایک چرسی تھا، چرس پیا کرتا تھا، نشے کی چیز ہوتی ہے۔ اس نے ایک نوجوان اپنے دوست سے کہا یار کچھ پیسے دے دے، بڑی طلب آ رہی ہے، مجھے چرس پینا ہے، میرے پاس پیسے نہیں۔ کہا دیکھ کھانا کھلا دیتا ہوں، چرس کے پیسے نہیں دے سکتا۔ کہا سن یار، کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو چرس کے پیسے دے دے۔ بڑا سمجھدار تھا، اللہ نے تو کھلانے کی ذمہ داری لی ہے نا، گناہوں کے شوق پورا کرنے کی ذمہ داری تو نہیں لی۔ کہا کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو چرس کے پیسے دے دے۔ کہا اس نے اس انداز سے کہا مجھے دینے پڑے۔ میں نے پیسے دے دیے، تیز تیز قدم سے وہ آگے چلا، میں پیچھے پیچھے تھا اس کے کہ دیکھوں یہ جاتا کہاں ہے، کرتا کیا ہے۔ چنانچہ راستے میں وہ چل کے جا رہا تھا، راستے میں کوئی فنکشن ہال تھا دو حصوں میں، ایک طرف مرد تھے دوسری طرف عورتیں، کھانا مردوں کے حصے میں پکڑا تھا اور یہاں سے سرو کیا جا رہا تھا عورتوں کے حصے میں، اور بیچ میں سے ایک سڑک جاری تھی۔ ایک نوجوان ٹرے بھر کے بریانی کی گرم گرم عورتوں کے حصے میں سپلائی کرنے جا رہا تھا، ٹھوکر لگی، گر گیا سڑک پر، کنارے پر وہ پھرے گر گئی۔ اس نے بقیہ حصہ بھی جھاڑ کر، پیر اپنے جھاڑ کر نکلا دوبارہ لینے کے لیے۔ یہ چرسی بھوکا تھا، بیٹھ گیا اور فوراً گرم گرم بریانی کھانی شروع کر دی، جو اوپر سے فریش تھی وہ کھانی شروع کر دی۔ کہا اچانک اس کی نظر مجھ پہ پڑی، میں پیچھے کھڑا تھا، تو عجیب بات کہی، میں اس کو زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ اس نے کیا بات کہی؟ وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا ناراضگی چل رہی ہے، آج کل ذرا اندن چل رہی ہے، اور ہاں وہ کریم اتنا ہے، غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا۔ میرے بھائی مجھے اور آپ کو اتنا پیارا رب ملا ہے جو بھوکا اٹھاتا تو ہے، بھوکا کبھی سلاتا نہیں ہے۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس ارادے کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ، عہد کے ساتھ، آج سے ہم اسی محفل سے ارادہ کر لیں، گناہ چھوڑیں گے اور نیکی کریں گے اور تقوی کا ارادہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو متقیوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔